اس وقت امت پر برے حالات ہیں، 57 ملک سارے، صرف فلسطین نہیں، صرف غزہ نہیں، پوری امت برے حالات کا شکار ہے۔ برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ کوئی 300 سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن یہ حالات، میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہا یہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ قتل ہے۔ ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال۔ خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ آپ نے فرمایا دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے، اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نے کہا ارض المنشر والمحشر، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا۔ کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، راونڈ کا پڑھا ہوا عالم ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، وہ بچھتی چلی گئی، آسمان کو حکم دیا تو وہ بلند ہو گیا۔ رفع السماء بغیر عمد ترونها، بادلوں کو حکم دیا تو دیکھو آج وہ آسمان پہ چھائے ہوئے ہیں۔ سردی بڑھی ہوئی ہے لیکن اس کا امر آیا ہے آ جاؤ۔ الم تر ان اللہ یزجی السحابہ، بارش برسائے یا نہ برسائے یہ بادل کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا امر ہے۔ فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء، پھر لیل و نہار ہیں، دن اور رات ہیں، تو اس کے پیچھے بھی میرا اللہ کہتا ہے یغشی اللیل النہار، تیرا رب ہے جس نے دن اور رات کو بنایا، ان کو آگے پیچھے چلایا۔ وجعل اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو اپنی طاقت، اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ نورانی مخلوق ہیں، الی اجنحۃ مثلا و ثناث و رباع، فرشتے ان کو بھی اللہ نے بنایا۔ جنت جہنم، یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد۔ تو یہاں جو بھی حالات پیش آتے ہیں، اب سردی آئی ہوئی ہے یہ اللہ کا امر ہے، گرمی آئے گی وہ اللہ کا امر ہے، رات آئے گی وہ اللہ کا امر ہے، دن آئے گا وہ اللہ کا امر ہے، سردی ہے یہ اللہ کا امر ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں یہ اللہ کا امر ہے، پتے گر رہے ہیں یہ اللہ کا امر ہے، ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے یہ اللہ کا امر ہے۔ پھر اس کو وہ بدلتا ہے تو ہم یہ کوٹ اتار اور جرسیاں اتار اور ململ کے کپڑوں میں آ جاتے ہیں، وہ یہ بڑی گرمی لگ رہی ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ تو اس کائنات کے پتے پتے پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ ایسے ہی انسانی جو حالات ہیں اس پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں عزت دوں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں ذلیل کروں، یبسط الرزق لمن یشاء، میں جس کو چاہوں رزق دے دوں، ویقدر، میں جس کا چاہوں کم کر دوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جس کو چاہوں بیمار کر دوں اور پھر جس کو چاہوں شفا دے دوں، اور جسے چاہوں تو شفا کے بغیر اپنے پاس بلا لوں۔ حالات، کائنات
زمین و آسمان، عرش و فرش، لوح و قلم، کرسی، جدھر دیکھو گو للہ الامر من قبل و من بعد، ہر طرف اللہ کی بادشاہی ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظریں دوڑاؤ گے اللہ کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے، ہر چیز میں اللہ کی ذات کی قدرت اور طاقت نظر آئے گی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا اس کائنات میں، تمہاری اپنی ذات میں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے، تم پکار اٹھو گے کہ وہ حق ذات ہے۔ قل هو اللہ احد، اور وہ احد ہے، اکیلا۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اس کو بادشاہی دے دو، فرعون کو دے دو، 400 سال حکومت کرتا رہا فرعون کا خاندان۔ وتنزع الملک ممن تشاء، ان سے واپس لے لو، ان سے چھین لو، سارے فوجیں طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور زیرو ہو جاتی ہیں۔ وتعز من تشاء، ان کو عزت دے دو، کوئی ذلت لا نہیں سکتا۔ وتذل من تشاء، انہیں ذلیل کر دو، کوئی ذلیل کر نہیں، کوئی ان کو عزت دے نہیں سکتا۔ اس سارے کارخانہ قدرت میں یہ لا الہ الا اللہ، یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، سب پر لا کی تلوار ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ وہی مالک حقیقی ہے، وہ جب اٹھاتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، وہ جب وہ گراتا ہے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، جب وہ مارتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، جب وہ بچاتا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، جب وہ شفا دیتا ہے تو کوئی اس کو بیمار نہیں کر سکتا، جب وہ بیمار کرتا ہے تو کوئی اس کو علاج نہیں کر سکتا۔ مجھے 5 سال ہو گئے، میرے سر کا درد روزانہ ہو رہا ہے، ابھی بھی میں دوائی کھا کے آیا ہوں کہ میں جب بولتا ہوں تو میرا درد بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر عاجز ہیں، حکیم عاجز ہیں، ہومیوپیتھک عاجز ہیں، کیوں؟ ابھی اوپر والے کا حکم نہیں آیا۔ جب اس کا شفا کا حکم آتا ہے تو بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت تکلیف بھیجی ایوب علیہ السلام پر 18 برس، اور جب شفا دینا چاہی تو ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایک پر چشمے ایک پر مارا جبرائیل نے تو پانی کا چشمہ نکلا، کہ اس میں نہاؤ، نہا کے نکلے تو 18 سال کی بیماری غائب ہوگی، ایسے غائب ہوگی جیسے تھی ہی نہیں۔ ایوب علیہ السلام کی اہلیہ گئی ہوئی تھیں باہر کسی کام، جب وہ واپس آئیں تو دیکھا ایک نوجوان خوبصورت بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہے بیٹا آپ نے یہاں کسی بوڑھے بیمار کو دیکھا ہے جو یہاں تھا؟ تو وہ ہنس پڑے، کہا بیگم وہ میں ہی ہوں، مجھے اللہ نے جوان کر دیا، مجھے اللہ نے صحت دے دی، مجھے اللہ نے زندگی دے دی۔ اللہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اسے کرنے کے لیے عجیب بات ہے، مجھے بیان کرنے کے لیے گاؤں سے آنا پڑا اور میرا سر بھی بھاری تھا، اس لیے میں گولی کھا کے آیا، موسم بھی خراب تھا۔ اللہ کو کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، سبحان اللہ، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ میں کسی کو دیتا ہوں تو پہلے میں زمین سے کماتا ہوں، پھر اپنی جیب میں ڈالتا ہوں، پھر وہاں سے نکال کے دیتا ہوں، جو بھی سائل آتے ہیں۔ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اسے مارنے کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تک تو بڑھاپا تھا ہی نہیں، نہ بیماری نہ بڑھاپا،
سب اول من شاب ابراہیم، پہلے شخص جو بیمار ہوئے ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے سفید بال آیا، کہا یا اللہ یہ کیا ہے، ما ھذا، کیونکہ کسی کا سفید بال تھا ہی نہیں، چاہے کوئی 200 سال زندہ رہتا تھا، کالے بال جوان، تو اللہ نے کہا ھذا وقار، یہ وقار ہے، عزت ہے، کہ اللہم زدنی وقارا، یا اللہ میرے وقار کو زیادہ فرما۔ تو میری اس تمہید کا مقصد تھا کہ اس کائنات میں جو حالات بنتے ہیں وہ بھی میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ۔ اس وقت امت پر برے حالات ہیں، 57 ملک سارے، صرف فلسطین نہیں، صرف غزہ نہیں، پوری امت برے حالات کا شکار ہے۔ برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم ان دنوں میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے کہا لا بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ، اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ حالانکہ پورے پانی کے اوپر چھائی ہوتی ہے، جب پانی طوفان بن کے چلتا ہے تو اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے، گھاس، لکڑیاں، سب کچھ، ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے سامنے؟ تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جدھر پانی چاہے گا تمہیں اٹھا